شکریہ. میں اپنے طرف سے اور خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے اور کورم کے دوستوں کی طرف سے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کا اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں. میں لوکل گورنمنٹ کونسل کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آج مشکل وقت میں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور انہوں نے جو ہمیں فائنینسز دیے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ رمضان پیکیجز ہم مختلف فیملیز کے لیے بنائیں اور ایوریج ہم نے 15 دن کا پیکیج بنا کے دیا تاکہ رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ سیر و افطار کے ٹائم پہ یہ چیزیں استعمال ہو سکیں. میں اس فورم سے تمام دوستوں کو جو کہ اس وقت صاحب حیثیت ہیں ان کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کورم کے دوستوں کو جو ہے اس مشکل وقت میں سپورٹ کیا جائے. مشکل حالات ہے. میں یہاں سے جو ہے اپنے نیسلے کمپنی کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے بچوں کے لیے جو پیکیجز بھیجے ہیں وہ بھی ہم کورم روانہ کریں گے. یہ ہمارے تقریباً 8 ٹرکس بنتے ہیں 1584 فیملیز کے لیے اور چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ ہم اس پہ لیزون میں ہیں. ریڈ کریسنٹ جو ہے وہ صوبائی حکومت جو چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ جب جو نیا اگلا قافلہ جائے گا اس میں بھیجیں گے اور وہاں پر ہماری جو ہلال احمر ہے وہ وہاں کی اپنی انتظامیہ کے ساتھ مل کر جہاں انہوں نے جو لسٹ بنائی جہاں ضرورت ہے مشکل وقت میں ان کو اس چیز پہ جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. اور میں جو ہے اس بہاف پہ میں اپنے ہلال احمر کی ٹیم کو بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں انہوں نے چاہے وہ سیٹلڈ کے تھے یا مرج ڈسٹرکٹ کے تھے, مرج ڈسٹرکٹ میں حالات تھوڑے زیادہ وہ تھے, ان کو جو ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس مشکل وقت میں. ان کے جو والنٹیئرس کام کر رہے ہیں ان کی ٹیم کام کر رہی ہے, ایک بہتر طریقے سے کام کر رہی ہے, تو میں ان کو اس چیز پہ بھی اپریشیٹ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے میں حکومت سندھ کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہماری یہ کوششیں اور بھی آگے بھی چلتی رہیں گی جب مشکل وقت میں ہم ان دوستوں کو, ان بھائیوں کو اور بہنوں کو جو ہے ہم سپورٹ کریں. اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ وہاں پر جا کر جنرلی جو کہ اس وقت مستحق ہیں ان تک یہ چیزیں پہنچیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اور بھی اس کے اوپر انشاءاللہ کام کریں گے تاکہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے ہمارے وہاں کے مشکل ٹائم میں ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں تک پہنچا سکیں. ان کے اوپر مشکل ٹائم ہے. سیکیورٹی فورسز اپنی پوری کوشش میں ہے کہ وہاں پر ابھی ہم جو نیوز کے ذریعے سن رہے ہیں کہ بنکرز وغیرہ کے اوپر جو ہے ان کا آپریشن شروع ہے. دونوں طرف سے بنکرز جو ہیں وہ گرائے جا رہے ہیں یا مسمار کیے جا رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 400 یا 400 جو ہے وہ پکے ہوں یا 700 بھی ہوں یا 400 بھی ہم مان لیں ایوریج, بنکر بنے کیسے ہیں, مورچے کیسے بنے ہیں؟ کیا آپ پشاور میں اپنے گھر کے باہر مورچے بنا سکتے ہیں یا بنکر بنا سکتے ہیں؟ تو یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو بنکرز بنے ہیں یا مورچے بنے ہیں تو وہاں پر کیوں صوبائی حکومت کی اتنی غفلت تھی یا لوکل انتظام میں کیوں اتنی غفلت تھی کہ یہ چیزیں بنائی گئی ہیں, یہ چیزیں یہاں تک پہنچی کیسے ہیں؟ تو اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیسی چیزیں بنی. اور ہم چاہتے ہیں کہ کورم میں اور پورے صوبے میں جلد از جلد امن ہو, وہاں کے لوگ دوبارہ آزاد زندگی گزار سکیں. آپ دیکھیں کہ وہاں پر ہمارے نوجوان بھائیوں کو جن کی جابس تھیں ایبراڈ باہر ممالک میں تھی یا مزدوری کر رہے تھے, وہ بیچارے بے روزگار اس لیے ہو گئے کہ وہ ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ سکے, ان کی وہاں پر کمیونیکیشن نہیں ہوئی کہ وہ اپنے جو ان کے مالکان ہیں. اور یہاں پر بھی کیونکہ ہمارے کانوائیاں جا رہی ہیں وہ راشن لے کے جا رہی ہیں, ہیلی کے ذریعے کچھ لوگ آ سکے لیکن چیزیں یہ ہیں کہ وہ لوگ نہیں آ سکے جن کا باہر روزگار تھا, نوکری تھی, وہ بے روزگار ہو چکے ہیں. مشکل ٹائم ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے اور ہماری دعا ہے اس رمضان کی آمد پہ کہ اللہ تعالی صوبے میں اور اس ملک میں امن لے کر آئے تاکہ ہم دوبارہ آزاد زندگی گزار سکیں. کسی کو کوشچن ہے تو میں لے سکتا ہوں. سر یہ بتائیں کہ کب تک کورم کی سڑکیں اسی طرح بند رہیں گی؟ یہ تو صرف کورم میں کل بند ہو جائے گا, پھر کوارٹ اللہ نہ کرے تو یہ مسائل کب تک اسی طرح جو ہے نا وہ پرولونگ ہوتے رہیں گے؟ دوسری بات یہ کہ گزشتہ روز آپ سے ملاقات کی بائیسٹ کی چیئرمین سے, تو کیا ان سے آپ ریکویسٹ کریں گے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے رمضان کا کوئی بندوبست کرے کیونکہ صوبائی حکومت صرف 10,000 روپے کچھ خاندانوں کو دے رہی ہے؟ تو کون چیئرمین سے ملاقات ہوئی؟ یہ روبینہ خالد صاحبہ سے جو آپ کی ملاقات ہوئی تو ان سے کوئی ریکویسٹ آپ کریں گے؟ دیکھیں, جو پہلا آپ کا سوال ہے اس کا جواب تو صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو دے سکتا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد تمام اختیارات جو ہیں وہ چیف منسٹر کے پاس ہوتے ہیں. سوال تو میرا آپ سے بنتا ہے کہ آپ جب سندھ کی بات آتی ہے تو
آپ سنگھوں پہ وزیر اعلیٰ سندھ کو اٹھا لیتے ہیں کہ یہ اتنی نااہلی، موبائل فون چوری ہو گیا، افواہ ہو گیا. کبھی تو آپ نے یہاں پر نہیں اٹھایا سی ایم کو. یہ بہت بڑا سوال نشان ہے، اس کی بھی میں تحقیقات کروں کیوں نہیں اٹھایا جا رہا ہے میڈیا میں کہ یہاں پر حالات خراب ہیں، اپنا ضلع نہیں سنبھال سکتا، کورم نہیں سنبھال سکتا، باقی چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے کیا کر رہے ہیں امن و امان کے حوالے سے. کبھی بھی میں نے پہلے بھی کہا ہے، کبھی بھی اس کے اوپر سنجیدہ نہیں رہے ہیں. میں سی ایم صاحب کا ایک دفعہ پھر مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انہوں نے ایک منی آل پارٹیز کانفرنس بلائی. پھر جب ہم علماء کانفرنس کرانے کے لیے جاتے پھر انہوں نے بھی چھوٹی موٹی علماء کانفرنس بھی کرا لی. ٹھیک ہے، ایسے اس طرح ریس پہ آئیں گے، لیکن بہت میں سمجھتا ہوں کہ دیر ہو چکی ہے. اب وہ رہ راس والا سسٹم بھی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہو چکا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس صوبے کے امن کے لیے، اس صوبے کی ترقی کے لیے ہم سب تمام جو ہے جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہوں، ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. تو جو صوبے میں امن کے حوالے سے یا وہ ہے تو اس کا جواب تو چیف سیکرٹری پرومس دیں گے کہ 25 کلومیٹر کا روڈ کیوں نہیں کھول سکتے ہیں. کتنی بڑی راکٹ سائنس ہے. یہاں تو کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد فتح کریں گے، ہم اپنے بانی چیئرمین کو جیل سے اٹھا کر پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے، ہم اسلحہ اور بارود خریدیں گے اور پتہ نہیں اسلام آباد کیسے فتح کر لیں گے. 25 کلومیٹر کا روڈ تو کھول نہیں سکتے ہیں. سوال تو ان سے کرنا چاہیے کہ 25 کلومیٹر آپ کیوں نہیں کھول سکتے ہو. حق تو یہ ہے کہ آپ کوہاٹ میں بیٹھتے، اپنے تمام ایجنسیوں کو، اپنے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھاتے، اپنی کابینوں کو بٹھاتے اور کاروان روانہ کرتے اور 25 کلومیٹر کو کلیئر کر دیتے. لیکن اس میں بھی بہت بڑا سوال نشان ہے کہ جن لوگوں نے پہلے صوبے کو دہشت گردوں کے حوالے کیا ہوا ہے، جو امن کی بات نہیں کرتے اور جو ہمارے فوج کے خلاف قراردادیں صوبائی اسمبلی میں پاس کریں، فوج کے خلاف ایسی باتیں کریں جو کہ ایکسپنچ ہونے کے لائق ہو اور ایکسپنچ نہ ہو صوبائی اسمبلی میں، اور جو اپنے ضلع کو نہیں سنبھال سکتے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، تو پھر وہ اپنا صوبہ کیا سنبھالیں گے، کورم پہ کیا کریں. تو میں بھی دعا گو ہوں، ہماری نظریں سیکورٹی فورسز کے اوپر ہیں کہ وہ ہمارے صوبے میں امن و امان جو ہے وہ بحال کریں گے. ربینہ خالد صاحبہ کے حوالے سے بالکل وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن آئی تھی، ہماری ملاقات ہوئی تھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے، تاکہ ہم یہاں پر جو سروے کے حوالے سے ہوئی کہ سروے ہمارے صوبے میں اور پورے پاکستان میں ہونے چاہیے، اور باقی ایشوز پہ ہماری ڈسکشن ہوئی. تو جو وہ ہے اس میں ایز سچ رمضان پیکیج وفاقی حکومت ایک دے رہی ہے، اس کو بی ایس پی کے ذریعے دے رہی ہے. تو اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، ان کی ٹیم کام کر رہی ہے اسلام آباد میں بیٹھ کے. اب اس کا جو بھی کرائٹیریا جو ہے وفاقی حکومت طے کرے گی، اسی حوالے سے ہمارے صوبے میں بھی ہوگا اور باقی صوبوں میں بھی جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے ان کو جو بھی سپورٹ ہے اس کو ملے گی. گورنر صاحب، کل آپ نے کنونشن کیا تھا کسانوں کے حوالے سے ٹیکس لگا ہوا ہے، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے دھمکی دی ہے کہ کسانوں کے ساتھ دھرنا دیں گے. وزیر اعلیٰ صاحب کی اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے. اور دوسرا، کل آپ بلدیاتی نمائندوں کا بھی کنونشن کرنے جا رہے ہیں، تو آج وزیر اعلیٰ صاحب نے بلدیاتی نمائندوں کو بلایا ہے کہ ان کو فنڈ دیا جا رہا ہے. ایک یہ میرا سوال ہے، اس سوال سے کمنٹس کریں. دوسرا، آپ نے ایک پرائم منسٹر صاحب کو ایک خط لکھا ہے بینظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حوالے سے اسلام آباد کا نام تبدیل کر کے. اگرچہ یہ 2008 میں گیلانی صاحب شاہد وزیر اعظم تھے، انہوں نے یہ نام تبدیل کیا تھا اور اعلامیہ بھی اس کا باقاعدہ جاری ہو چکا ہے. اگرچہ پرانا جو ایئرپورٹ ہے آج بھی اس تختی جو ہے بینظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نام سے نئے ایئرپورٹ پہ نہیں ہے. کون ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے یہ اقدام اٹھایا اور اس کا نام ہٹا دیا؟ دیکھیے، آپ کے 2-3 سوال ہیں. میں نے کسان کنونشن کیوں کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، ہاریوں کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور ہمارے صوبے میں جو ٹیکس لگایا ہے کسانوں کے اوپر وہ نان ایکسیپٹیبل ہے. سندھ میں بھی لگا ہے، پنجاب میں بھی لگا ہے، بلوچستان میں، پورے پاکستان میں لگا ہے. لیکن ہمارا ایک بہت ہی عجوبہ قسم کا ٹیکس ہے، اور میں نے ابھی بھی کہا ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز نے وہاں پر امینڈمنٹ جمع کرانے کی کوشش کی، ان کو بتانے کی کوشش کی، لیکن یہ جو ہے انہوں نے ایک بھی نہیں مانی. اور ایسے قسم کا ٹیکس لگایا ہے جس میں اگر آپ کی زمین دریا میں بھی چلی گئی ہے، آپ کی زمین پہ کسی اور کا قبضہ بھی ہے، تو اس کا بھی آپ رینٹ پے کریں گے. ٹھیک ہے، حق تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے، کیا ہمارے پاس جو کل کنونشن میں بات ہوئی، کیا ہمارے پاس وہ وسائل ہیں؟ کیا ہمیں پانی کا وہ شیئر مل رہا ہے جو کہ 91 ایکارڈ کے بعد ہمیں ملنا چاہیے تھا؟ کیا ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں؟ ہماری تو CRBC جو کہ ڈیمیج ہو چکی تھی پچھلے فلڈ میں، آج تک ریہیبلیٹیشن اس کی نہیں ہو سکی جو ایگزسٹنگ ہے. تو آپ ہم پہ ٹیکس لگائیں. ایک تو ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑ رہے ہیں، ہمارے پاس آپ نے ہمیں وہ وسائل بھی نہیں دیے، اور ٹیکس آپ لے رہے ہیں سب سے زیادہ. تو لہٰذا میں نے بالکل دھمکی دی ہے. میں کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کا ٹیکس لے لے، ٹیکس والوں کو نہ بھیجو، خود آ کر لے لے. پھر ہم دیکھتے ہیں کیسے، اگر یہ سول نافرمانی کی کال دے سکتے ہیں، اگر ہماری بات نہیں سنے گی ٹیکسوں کے حوالے سے، تو اس صوبے میں بھی ہم دیکھیں کہ سول نافرمانی دکھائیں گے کیسے ہوتی ہے. اور بالکل عید کے بعد ہم زمینداروں کے ساتھ بیٹھ کر، ہم اپنے بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کر
اور ان 20,000 ملازمین کے ساتھ بیٹھ کر ہم یہاں پر دھرنا دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ دھرنا ہوتا کیسے ہے. یہ دھمکی نہیں ہے، یہ ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی اصلاح کر لیں. 1 مہینہ آپ کے پاس ہے، نہیں ہوگا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ہوتا ہے، اور یہ کر کے دکھائیں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کریں گے. بھائی یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں دھمکیاں، ہم وہ دھمکی نہیں دیں، ہم آپ کو بتائیں کہ اپنی اصلاح کر لیں. اصلاح نہیں کریں گے پھر ہم آپ کو سکھائیں گے کہ اصلاح کیسے ہوتی ہے. جہاں تک آپ نے بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بات کی ہے، کیونکہ اسلام آباد ایئرپورٹ نیا بن چکا ہے، وہ جو ایئرپورٹ ہے وہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ فلائنگ کلب یا VVIP موومنٹ کے لیے ہوتا ہے، اس پہ بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام ہوتا ہے. اسلام آباد ایئرپورٹ کا نام بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھ دیا گیا، جو کہ ابھی چلا گیا ہے، شفٹ ہو چکا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اس وقت کے وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا محترمہ شہید کی برسی کے اوپر کہ ہم یہ کریں گے، تو ہم کہہ رہے ہیں اگر وہ ایئرپورٹ شفٹ ہو گیا تو نام بھی شفٹ ہونا چاہیے. فلائٹ شفٹ ہو گئے، نام شفٹ نہیں ہوا، تو ایک جینوئن ایشو ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جیسے ارباب نے اسٹیڈیم کا نام جو ہے آپ اپنے ایک بانی چیئرمین کے نام، آپ نے 11 سالوں میں 12 سالوں میں کوئی اسٹیڈیم بنایا جس کا نام اپنے بانی چیئرمین کے نام پہ رکھ لیں. پرائے اس پہ تختیاں لگانا چاہتے ہیں، ایک ایسے شخص پہ جس نے اس صوبے کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیا تھا، جو کنوکٹڈ ہے، اور وہ اس کے نام پہ آپ رکھ رہے ہیں جو اسٹیڈیم کا نام. اور پشاور کے مطلب ہے کہ یہ ہمارے پشاور کے ایک تاریخ تھی. یہاں پر محترمہ شہید نے اپنا آخری جلسہ پشاور میں اسی اسٹیڈیم میں کیا تھا. اگر میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر محسن نقوی صاحب ہفتوں میں 2 اسٹیڈیم کھڑے کر سکتے ہیں، ہم سالوں میں نہیں کھڑے کر سکتے. تو میں نے ہمیشہ محسن نقوی صاحب سے کہا ہے کہ آپ نے ہمارے CM کو اگر اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اچھی بات ہے، آپ کی اڈاپشن کے نیچے وہ کام کر رہے ہیں، تو ہمارے اسٹیڈیم بھی اڈاپٹ کر لیں تاکہ ہم بھی ہفتوں میں اسٹیڈیم بن جائے، تاکہ ہمارے پہ یہاں پر میچ ہو، ہمارے یہاں پر PSL کے میچز، ہمارے لوگ بھی یہاں پر میچز دے سکیں. لیکن ایسا کام کریں، اپنا اسٹیڈیم بنا لیتے. ان کی نااہلی اور نالائقی آپ کے سامنے ہے کہ میں اس دن جب پشاور یونیورسٹی گیا تو وہاں پر چترال لیگ ہو رہی تھی، اور چترال کے بچوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس کھیلنے کا میدان ہے، ہم پشاور آ کر اپنی لیگ کر رہے ہیں. تو یہ تو ان کے حالات ہیں. کس کس چیز پہ آپ وہ کریں گے؟ بالکل ہم نے کسانوں پہ کیا. ہم کل بلدیاتی کنونشن کرنے کے جا رہے ہیں. 3 سال ہو گئے ہیں کہ ان کے اجلاس نہیں بلائے جا رہے تھے، ان کو فنڈ نہیں دیے جا رہے تھے. کل بلدیاتی نمائندے ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ آ رہے ہیں، ہم لائے عمل طے کریں گے. اور میں دیکھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کیسے ان کو پیسے نہیں دیتا. یہ وزیر اعلیٰ روئے گا بھی صحیح اور پیسے بھی دے گا. یہ ہمارے بلدیاتی نمائندوں کا حق ہے. ہم ہر فورم پہ جائیں گے ان کے ساتھ، ہم عدالتوں سے بھی رجوع کریں گے. ہم ان 20,000 ملازمین کے ساتھ بھی کھڑے ہیں جن کا انہوں نے رمضان کے مہینے میں چولہا ٹھنڈا کر دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے روزگار دینے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ہم نے پہلے بھی ملازمین بحال کیے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہر فورم پہ کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ عدالتوں میں جائیں گے. ہم ایک لیگل پینل بنا رہے ہیں ہر ایشو پہ، چاہے وہ یہ ایشو تھا، چاہے بلدیات کا ایشو ہے، چاہے ہمارے ملازمین کا ایشو ہے، چاہے ہمارے کسانوں کا ایشو ہے. ہم جائیں گے اور یہ 20,000 ملازمین کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. میرا لیگل پینل، ان کا عدالتوں میں بھی ہم جائیں گے اور ہر فورم پہ جائیں گے ان کو واپس بحال کرنے کے لیے. مجھے کوئی غرض نہیں ہو کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. شاید وہ 20,000 میں سارے کو پیپلز پارٹی کے تو نہیں ہے، یہ کسی اور جماعتی ہوں گے، لیکن اس صوبے کے وہ شہری ہیں. یہ لوگ تو کہہ رہے تھے ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. یہ انہوں نے اس میں بھی یو ٹرن مار لیا اور 1 کروڑ نوکریوں کو، 1 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. لہٰذا ہم ہر فورم پہ کھڑے ہوں گے اپنے مظلوم ساتھیوں کے ساتھ. اب 1 سال ہم نے ان کو تقریباً دیکھ لیا ہے، اب بہت ہو گیا ہے. انہوں نے جو 1 سال ڈرامہ کرنا تھا، یہاں پر جو انہوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا، یہ آڈٹ پہ اوور سائٹ کیوں نہیں کرتے؟ TMAs کی جو 20 سالہ آڈٹ رپورٹ ہے اس پر آج تک اوور سائٹ نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ سارے TMAs نے لوٹ لیے. سندھ میں TMAs کی آڈٹ کی اوور سائٹ اگر 60 دن کے اندر نہیں ہوتی تو وہ ڈائریکٹلی چلی جاتی ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی آف دی پروونشل اسمبلی، وہ اس کا اوور سائٹ کرتے ہیں. یہ تو اوور سائٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے سارے محکمے کھا پی لیے، کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے اور باقی کوئی چیز نہیں ہے. پہلے تو میں کہتا تھا، تو ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کرپشن ہو رہی ہے، اپنے پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے اور نوکریاں بک رہی ہیں، فنڈز بک رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں. بڑی داستان ان کی ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ان کو بھی ہم بے نقاب کریں گے اور ہم اپنے صوبے کے ان دوستوں کو، ان بھائیوں اور بہنوں کہیں گے کہ جو بھی مظلوم ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی گورنر ہاؤس صاحب کے لیے کھڑا ہوگا. بہت اگر ہمارے CM صاحب کو تکلیف ہو رہی، مجھے پتہ ہے اس کو بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں، تو کچھ برداشت کریں انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نے تو ابھی 1 کنونشن کیا، کئی کنونشنز اور بھی ہونے ہیں اور ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے. اب تو دم دم مس کا لندہ عید کے بعد ہوگا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسمبلی کے باہر ہمیں کون روکتے ہیں اور ہمیں حق کون نہیں دیتا. انشاءاللہ سب کے حقوق لے کر رہیں گے اور ہم دیکھتے ہیں. پھر میں بولوں گا کہ زمینداروں سے ٹیکس لینے کے لیے CM آ جائے اور باقیوں سے. آپ مجھے بتائیں کہ عمرا کو اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اس کا کم ٹیکس اور غریب کے اوپر ٹیکس زیادہ، اور ساتھ میں ہم بھتے بھی دیں. آپ ہی کی وجہ سے آپ لوگوں نے 40,000 لوگوں کو یہاں پر آباد کیا، لے کر آئے تھے. اب پھر ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں، پتہ نہیں پھر ہمارے اوپر کیا عذاب نازل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. پہلے ایک ڈیلیگیشن میں گئے تو 40,000 دہشت گرد لے آئے.
اب پتہ نہیں کیا لے کر آئیں گے. تو ہم اس کے ڈیلیگیشن جو ان کا جا رہا ہے ہم اس کو ٹوٹل ریجیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر صوبائی اسمبلی کو, اپوزیشن کو, سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ نہیں لیا. اپنا اگر انہیں سیر سپاٹے پہ جانا جائیں, کیونکہ پہلے بھی وہ یہاں پر دفتر کھولنا چاہتے تھے, اور ہم نے یہاں پر جتنی قربانیاں دی ہیں سیاستدانوں نے, میڈیا کے دوستوں نے, سیکیورٹی فورسز نے, پولیس کے نوجوانوں نے, اور اے پی ایس کے بچوں تک نے قربانی دی امن کے لیے. اور آج دیکھیں کہ انہوں نے اس کو ہم نے پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا, آج انہیں صوبے کا جو حال کر دیا وہ آپ کے سامنے ہے. تھینک یو.